ایک ایسے دور میں جہاں ہم زمین کی حدود سے باہر جا کر زندگی کے اثر کو بہت سنجیدگی سے سمجھتے ہیں، مولانا مودودی قرآن پاک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوٹ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے اسی طرح 7 زمینیں بھی بنائیں، اور ان زمینوں پر جس طرح تمہارے ایک آدم ہے ان کے بھی ایک آدم ہے، جس طرح تمہارے ایک نوح ہے ان کے بھی ایک نوح ہے، جس طرح تمہارے ایک موسیٰ ہے ان کے بھی ایک موسیٰ ہے۔ آج کے دور میں سائنس ہزاروں کی تعداد میں پلینٹس کو ڈسکور کر چکی ہے، جس میں سے چند پلینٹس پر انسانی زندگی کو بھی تلاش کر چکی ہے، جیسے ارتھ، مارس، وینس، لونا مون، جہاں انسانی زندگی ممکن ہے۔ مگر اس کے برعکس سائنٹسٹ ایسا مانتے ہیں کہ ایلینز لائف بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جسے وہ مکمل طور پر تو دریافت نہیں کر سکے۔ مگر جون 2021 میں جوناتھن گرے، جو نیشنل ایئر اینڈ اسپیس انٹیلیجنس کے پائلٹ ہے، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کا مظاہرہ کیا I personally witnessed myself and my wife. It was very disturbing. کہ ان کا انکاؤنٹر ایک یو ایف او سے ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی حقیقی آنکھوں سے اس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا that we are not alone، ہم اکیلے نہیں۔ اس کے علاوہ ناسا اور یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ یو ایف او کی ویڈیو دنیا کے سامنے لائی گئی۔ 2004 میں نیو یارک ٹائم کے ذریعے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں نیوی فائٹر پائلٹ نے 100 مائلز یعنی 160 کلومیٹر دور سے ایک راؤنڈ سے آبجیکٹ کو اوشین کے اوپر فلمایا۔ اسی طرح 2015 میں 2 ویڈیوز سامنے آئی جس میں سے ایک میں وہ چیز گھوم رہی تھی، اور اسی ویڈیو میں وہ پائلٹ دوسرے کو یہ کہتے سنائی دے رہا تھا کہ اس چیز کو دیکھو وہ گھوم رہی ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے اسے یو ایف او کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ کے ذریعے ان ویڈیوز کی فورینسک جانچ کی گئی تھی، کیونکہ جو ویڈیو بنی تھی وہ اس نیوی فائٹر ایئرکرافٹ کے تھرمل کیمرے سے بنی تھی، جو کسی بھی آبجیکٹ کو اس کے ٹیمپریچر کے حساب سے ریکارڈ کر سکتا تھا۔ حیرانی کی بات یہ کہ جب ان ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کے ٹیمپریچر کو ریکارڈ کیا گیا تو وہ صرف 40 ڈگری سیلسیس تھا، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ ان یو ایف او کے اندر جیٹ انجن نہیں تھے، کیونکہ کسی جیٹ انجن کا ٹیمپریچر 1700 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور ان یو ایف او کی رفتار اتنی تیز تھی کہ نہ تو وہ ریڈار میں آ سکتے تھے اور نہ ہی وہ پائلٹ ان کے قریب جا سکتے تھے۔ جو ایلینز لائف کی موجودگی پر اشارہ دیتی ہے، یعنی ارتھ یعنی زمین پر تمام جاندار کی بات کی جائے تو ٹوٹل 8.7 ملین اسپیشیز موجود ہیں، جس میں سے 7.5 ملین اسپیشیز کو سائنٹسٹ دریافت کر چکے ہیں، اور اب تک 1.2 ملین اسپیشیز دریافت ہی نہیں ہوئی۔ اگر سمندر کی بات کی جائے تو سمندر میں 20 لاکھ کے قریب اسپیشیز موجود ہیں، جس میں سے 3 لاکھ اسپیشیز کو سائنٹسٹ دریافت کر چکے ہیں، اور اب تک 17 لاکھ کے قریب اسپیشیز دریافت ہی نہیں ہوئے جو کہ انڈسکور ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایلینز بھی ان انڈسکورڈ اسپیشیز یعنی جاندار میں سے ہو سکتے ہیں جنہیں سائنٹسٹ نے ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا۔ یا تو ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ ہم ابھی انہیں دریافت کر سکیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ان پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایلینز کسے کہا جا سکتا ہے۔ انسانیت، حیوانیت، چرند پرند، جنات اور فرشتوں کو ہٹا کر جو کوئی بھی جاندار اس دنیا میں یا دنیا کے باہر موجود ہے اسے ایلینز کہا جا سکتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال سومیرین سویلائزیشن ہے۔ یہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو آج سے 6000 سال پہلے عراق میں موجود تھی۔ یہ جو بھی لوگ تھے یا جو بھی مخلوق تھی، یہ اتنی ایڈوانس تھی کہ سومیرین سویلائزیشن نے بنا کسی ٹیکنالوجی اور مشینری کے ایسی چیزیں ایجاد کی جس نے آج کی سائنس اور انجینئرنگ کو دنگ کر کے رکھ دیا، جیسے جیومیٹری، ارتھمیٹک مین، یہاں تک کہ انہوں نے ایک سولر سسٹم بھی بنایا تھا جو 10 پلینٹس پر مشتمل تھا، جبکہ آج کا سولر سسٹم دوستو 8 پلینٹس پر مشتمل ہے۔ اب ان چیزوں کا انہیں کیسے پتا چلا؟ سومیرین سویلائزیشن نے اپنی ہر ایک بات اور ٹیکنالوجی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹیبلٹس بنا کر انہیں محفوظ کر لیا تھا، جو آج دنیا کے سامنے موجود ہے، اور کچھ چیزیں اب بھی ہائیڈ ہے، جس میں انہوں نے دوسری ڈائمینشن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ دنیا سے باہر دوسرے پلینٹس پر بھی جا سکتے تھے۔ 1998 میں ایک پلین آسٹریلیا کے اوپر سے گزرتا ہے تو پائلٹ زمین پر ایک بہت بڑے آدمی کو بنا ہوا دیکھتا ہے جس کی ٹاپ سے باٹم تک لمبائی 3.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس جیوگلف کا نام مری مین ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اگر یہاں فزیکلی پہنچ جائے تو اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس جیوگلف کے اندر کھڑا ہے، جسے آپ صرف پلین یا سیٹلائٹ کی مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس بات سے حیران ہے کہ اسے کیوں اور کس لیے بنایا گیا، یہ اب تک دنیا میں ایک سب سے بڑی مسٹری ہے۔ اسلام اور قرآن میں ایلینز لائف کی موجودگی پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے، آئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سورہ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، جس میں یونیورس، ڈائمینشن، پلینٹس، ارتھ، ان سب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ورڈ عالم سے مراد یہاں جہانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور پوری دنیا ایک پوری قوم کا حوالہ دے سکتی ہے، اور عالم سے مراد انسان، جانوروں، جن، فرشتے وغیرہ کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ شروع ہی سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا اشارہ سورہ الشورى میں ہمیں مل سکتا ہے، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، جو کچھ جاندار اس نے دونوں میں پھیلائے ہیں، وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس آیت کا مطالعہ بہت سے لوگوں کو یہ یقین کرنے کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ یہاں غیر عارضی زندگی کے وجود کے بارے میں واضح کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے جمع آسمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سماوات یعنی وہ صرف ہمارے اوپر آسمان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں مخلوق کے لیے جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ دابا ہے۔ دابا سے مراد زمین پہ رہنے والے جانور جو زمین کی سطح کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ روحانی مخلوق کا حوالہ نہیں دے رہا، بلکہ لغوی مخلوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو آسمانوں پر قبض ہے۔ فیمس قرآن ٹرانسلیٹر عبداللہ یوسف لکھتے ہیں کہ یہ یقین کرنا مناسب ہے کہ زندگی کسی نہ کسی شکل میں خلا میں لاکھوں اجزام میں بکھری ہوئی ہے۔ اسلامک عالم دین فخر الدین الرازی لکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آسمانوں میں جانوروں جیسی اسپیشیز ہے جو زمین پر انسانوں کی طرح چلتی ہے۔ اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خلا میں بکھرے ہوئے لاکھوں آسمانی اجسام میں زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ایسی لاتعداد مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ جب چاہے سور پھونکنے پر ان کو جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں ایز اے مسلم آخرت پر یقین ہے، اور جب قیامت بہت قریب آئے گی تو ان کی کچھ نشانیوں میں جن کے بارے میں سب مسلمان جانتے ہیں، ان نشانیوں میں سے کچھ ایسی اسپیشیز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انسان اور سائنس کی سوچ، عقل، پہنچ اور سمجھ سے بہت دور ہے، جیسے دعوت الارض جانور، جو قیامت کے ان قریب اس انسانی نما جانور کا زمین سے نکلنا، اور یاجوج ماجوج، یہ وہ اسپیشیز ہے جن کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے، مگر یہ نہ تو انسان ہوگے اور نہ ہی جانور۔ یہ وہ مخلوق ہے جو انسان کی عقل اور سائنس کی سمجھداری سے بہت دور ہے، مگر یقین ہے کہ اللہ جب چاہے ان کا زوال زمین پر بھیج سکتا ہے۔ بے شک یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے زوال سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ محنت اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔